بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ کس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر 40 سال تک بارش روک دی اور عورتوں کو اولاد نہیں ہوئی اور رزق کو تنگ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس سے ڈرو تاکہ وہ تم پر غضب نہ فرمائے، اور ان تمام باتوں میں میرا حکم مانو جنہیں کرنے کا کہوں اور جنہیں کرنے سے منع کروں۔ اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی اور جو چیزیں دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم نے ان کی تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ وہ گناہ بخش دے گا جو تم سے ایمان لانے تک صادر ہوئے ہوں گے، یا وہ گناہ بخش دے گا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت تک تمہیں مہلت دے گا کہ اس دوران تم پر قحط وغیرہ کی صورت میں کوئی عذاب نہ فرمائے گا۔ لہٰذا تم عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے میں جلدی کر لو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اس بات کو جانتے تو ضرور ایمان لے آتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس چیز سے ڈرایا جس سے ڈرانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو قوم نے ان کی بات نہ مانی، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے تھے انہیں رد کر دیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری توحید اور تیری عبادت کی طرف بلایا، تیرے عذاب اور تیری قدرت سے ڈرایا، لیکن ان کے طبعی فتور کی بنا پر میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی شرکسی بڑھتی گئی، اور میں نے جتنی بار انہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے، تیرے احکامات پر عمل کرنے اور تیرے علاوہ تمام معبودوں سے برات کا اظہار کرنے کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ میری دعوت کو سن نہ سکیں، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے دیکھ نہ سکیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اور وہ اپنے شرک و کفر پر ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا۔ پھر میں نے انہیں محفلوں میں اس طرف بلند آواز سے اعلانیہ بلایا جس طرف بلانے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور اعلانیہ دعوت دینے کی تکرار بھی کی، اور ایک ایک سے آہستہ اور خفیہ بھی کہا، اور دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی
اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لوگو، تم اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے، اور کفر سے دنیا و آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کرو۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔